السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے درس بخاری میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انک لن تنفق تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک، رواہ البخاری۔ یہ حدیث کتاب الایمان کی ہے، اور اس حدیث کے راوی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی سے ملتی جلتی ایک دوسری روایت جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو کچھ تو خرچ کرے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا، اللہ کی خوشی حاصل کرنا مقصد ہو، تو اس خرچ پر اللہ تبارک و تعالی ثواب اجر عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ تو اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اجر ثواب دیا کرتا ہے۔ اس حدیث پر غور کریں تو ہمارے اور آپ کے لیے فائدے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اچھے کام کرتے وقت نیت کو ایک دم خالص رکھیں، نیت اچھی رکھیں۔ جب کوئی اچھا عمل کرتے ہوئے نیت خالص رہے گی، نیت کے اندر اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہوگا، تو کتنا بھی چھوٹا سا چھوٹا کام کریں، بڑا سا بڑا کام کریں، اللہ تعالی اس کام پر ہمیں ثواب عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نیت اچھی ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو انسان اپنے منہ، بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ اگر ہم حلال کمائی لا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالی سے اجر کی امید رکھ کر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں تو بیوی بھی خوش، اس کے دل میں ہمارے لیے محبت کا، عزت کا، ادب احترام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ فائدہ، اور دوسرے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ اپنے گھر والوں کے لیے میں بہتر ہوں۔ اور وہ بہتر ہونے میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت شفقت کا معاملہ کرے، اور محبت شفقت کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے محبت کے ساتھ بیوی کو منہ میں لقمہ ڈال کے کھلائے، تو اس پر اجر اللہ تعالی عطا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جو بھی نیک عمل کریں گے، نیت خالص ہوگی
تو اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیں فائدہ یہ ملا کہ ہمیشہ نیت اچھی رکھیں اور جو بھی نیک عمل کرنا چاہیں اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی مقصود ہو۔ آگے چلیں دوسری روایت، عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بايعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواہ البخاری۔ یہ حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر نقل کی، اور اس حدیث کی راوی ایک جلیل القدر صحابی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی 3 چیزوں پر، یعنی عہد و پیمان لیا 3 چیزوں پر۔ وہ 3 چیزیں کیا تھیں؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے پر، مطلب کہ اے جریر تم اس چیز پر عہد و پیمان کرو کہ تم نماز کی پابندی کرو گے۔ نماز کی پابندی کرنے کا مطلب، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پڑھنے کا حکم دیا اس وقت پڑھا جائے، اور جس طریقے سے پڑھ کر بتا دیا نماز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے پہ پڑھا جائے، اور نہایت سکون، آرام، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو نماز قائم کرنے کا حق ادا ہوگا۔ اور دوسری چیز پر بیعت لی وَإِقْتَاءِ الزَّكَاةِ، کی زکوٰۃ ادا کرو گے، یعنی جس مال میں جتنی زکوٰۃ بتا دی گئی اس مال میں سے اتنی زکوٰۃ نکال کر پھر جن لوگوں کو حکم دیا گیا ہے دینے کے لیے ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، جب زکوٰۃ ادا کرنے کا حق ادا ہوگا۔ اور تیسری چیز پر بیعت لی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرو گے، اس چیز پر بیعت۔ نصح کا مطلب خیر خواہی، بھلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، سارا دین نصیحت یعنی خیر خواہی ہے۔ پوچھا گیا کس کے لیے؟ کہا اللہ للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا، اور قرآن کے اندر جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے جن کاموں کے کرنے سے روک دیا گیا ان کاموں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اور اس قرآن کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے قانون کو لوگوں میں عام کرتے رہنا، پھیلاتے رہنا، تبلیغ کرتے رہنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نصیحت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیحت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کے ہر بات کی تصدیق کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، اور ہر نیک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق کرنا، انجام دینا۔
جس کام کو نبی نے جس طریقے سے کر کے بتایا اس طریقے سے وہ کام انجام دینا، اور پھر نبی علیہ السلام کی اتباع اپنے لیے ضروری سمجھنا، اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع اپنے لیے ضروری نہ سمجھنا، نبی کے فرمان کو دنیا کے سارے لوگوں کے فرمان پر بلند رکھنا، اونچا رکھنا، اور نبی علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے، جو طریقہ لے کے آئے، جو اصول لے کر آئے، دنیا کے سارے طریقوں کو ختم کر کے نبی علیہ السلام کے اصول طریقے کو عام کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، یہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہی، نصیحت۔ تو نبی علیہ السلام نے بیعت لی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے۔ مطلب خیر خواہی کا، کوئی مسلمان پریشان ہے، کوشش کرو اس کی پریشانی دور کر دے۔ کوئی مسلمان کسی مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا، اور کوئی مسلمان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ بٹا لینا، یہ ہے خیر خواہی۔ اور اسی طریقے سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت تو کی تھی خیر خواہی پہ، لیکن اس کا حق کیسے ادا کیا؟ نبی علیہ السلام وفات فرما چکے ہیں کہ ایک بار اپنے غلام کو انہوں نے کہا کہ جاؤ ایک سواری خرید کر لاؤ۔ گیا ان کا غلام، سواری لے کے آیا، پوچھا کتنے میں؟ کہا 300 میں۔ کہا کس سے خریدا؟ کہا فلاں شخص مجبور تھا، اس کی مجبوری سے میں نے فائدہ اٹھایا اور بڑے سستے قیمت میں اس سے خرید لیا۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جس سے تم نے اس سواری کو خریدا بلا کے لاؤ۔ گئے، بلا کے لایا، کہا کتنے میں بیچا؟ کہا 300 میں۔ کہا نہیں میں تم کو اس سے زیادہ دیتا ہوں۔ کہا نہیں ہم نے بیچ دیا۔ کہا اس سے زیادہ دیتا ہوں، یہاں تک کہ انہوں نے 500 اور نکال کر دیا۔ 300 کی سواری لیکن 5، وہ پریشان۔ کہا دیکھو اگر یہ میری سواری ہوتی تو میں اس کو 800 سے کم میں نہ بیچتا، اس لیے میں تم کو 800 دے رہا ہوں، کیونکہ میں جب اسلام قبول کیا تو میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ بن کر رہو گے، خیر خواہی کرو گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ میں اس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو اب تمہارے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بھی میں اتنی ہی رقم دے دوں۔ قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کی، عہد و پیمان کیا، تو کس طریقے سے اس کی وفا کی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درس اور سبق ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ۔ لیکن آج ہم ایک گھر میں رہتے ہیں تو دیکھیے ساس ہے اپنے بہو کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کرتی، جیسے اپنے بیٹیوں کے ساتھ برتاؤ کرتی، ویسا برتاؤ نہیں، اکثر بیشتر۔ یا کہ بہو جو ہے اپنے ماں کے ساتھ جیسے خیر کا معاملہ، عزت ادب احترام کا معاملہ کرتی، اسی طریقے سے ساس کو نہیں سمجھتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی کے ساتھ جو اپنے لیے چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے نہیں چاہتا، تو بڑے اصلاح کی ضرورت ہے ہمارے۔
اور یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھا جائے۔ کس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیعت پر عمل کیا، اسی کتاب الایمان کی آخری حدیث ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، وہاں کے حاکم جو تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا، متعین کیا تھا۔ تو وہ اپنے وفات کے وقت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب حاکم مقرر کیے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما چکے، تو اس وقت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد اللہ تعالی کی تعریف کی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو وصیت کی کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا رکھو، اور پھر اطمینان، سکون، تحمل کے ساتھ رہو۔ تمہارا امیر وفات پا چکا ہے، جب تک کہ دوسرا کوئی امام، کوئی حاکم، کوئی گورنر متعین کر کے نہ بھیج دیا جائے۔ پھر اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اپنے حاکم کے لیے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا کرو، بخشش طلب کرو کہ اللہ مغیرہ بن شعبہ کے چھوٹے بڑے سارے گناہ کو معاف کر دے، بخش دے، قیامت کے دن کسی ان کے غلطی پر، کسی خطا پر، کسی کاہلی پر پکڑ نہ کر، کیونکہ تمہارا امیر جو تھا، تمہارا حاکم جو تھا، وہ معافی کو بہت پسند کرتا تھا۔ اور پھر اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اسلام پر اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تم اس بات پر بیعت کر لو کہ سارے مسلمانوں کے خیر خواہ بن کر تم رہو گے، خیر خواہی کا معاملہ کرو گے۔ کہا اس بات پر میں نے بیعت کر لی، عہد و پیمان کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نصیحت کا، خیر کا معاملہ رکھیں گے۔ پھر کہتے ہیں قسم ہے اس مسجد کے رب سے، قسم ہے اس مسجد کے رب سے، میں اللہ تبارک و تعالی سے تمہارے لیے استغفار طلب کرتا ہوں، اور جتنے مسلمان ہیں میں سب کا خیر خواہ ہوں، اپنے دل میں سب کے لیے بھلائی کا جذبہ رکھتا ہوں، اور پھر آخر میں سارے مسلمانوں کے لیے استغفار کی دعا کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دیا۔ یہ کتاب الایمان کی آخری روایت ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، اس حدیث پر، کہ ہمارے اور آپ کے لیے اس حدیث میں کیا پیغام ہے۔ خیر خواہی کے کتنے پہلو نکلتے ہیں کہ زندگی میں ہم جو اپنے لیے پسند کریں، اپنے مومن بھائیوں کے لیے وہی بات، وہی چیز پسند کریں جب جا کر خیر خواہی کا حق ادا ہوگا، اور صرف
زندگی میں نہیں بلکہ مر جاتا ہے ہمارا مسلمان بھائی تو اس کے بعد بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہیے، اور وہ خیر کا معاملہ کا طریقہ قرآن نے ایک بتایا، جو اس حدیث کے اندر درس دیا گیا، سبق دیا گیا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا، اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، ایمان کی علامت بتائی، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش کر دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان ایمان والوں کی بھی بخشش کر دے، مغفرت کر دے جو گزر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ تو گویا مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مر چکے ہیں ہم ان کے لیے ہمیشہ مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتے رہیں، جنت کے اندر اونچے مقام کی دعا کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا سبق جو اس حدیث سے ملتا ہے وہ کہ ہم جہاں بھی ہوں، کسی بھی مجلس میں ہوں، سب سے پہلے لوگوں کو یہ وصیت کریں اور خود اپنے آپ کو اس وصیت کے، اس نصیحت کے تابع بنائیں، وہ یہ کہ ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کو نصیحت کرتے تھے تو اکثر بیشتر پہلے یہ حکم ہوتا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اور پھر صحابی رسول نے بھی اس طریقے کو زندہ رکھا، وصیت کرنے کے وقت سب سے پہلے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالی سے ڈرنے اور خوف کھانے کی وصیت کی، نصیحت کی۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے، اس واقعہ سے دوسرا سبق اور دوسری نصیحت یہ ملتی ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، گھر میں رہیں، مسجد میں رہیں، بازار میں رہیں، ہمیشہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس طریقے کو زندہ رکھا اور لوگوں تک عام کر دیا ہے۔ اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کی آخری حدیث بیان، اس کے بعد دوسری ٹاپک شروع ہوتی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان یعنی ایمان کے بیان کی آخری حدیث بنا کر ہمیں اور آپ کو کچھ سبق دیا ہے، کچھ درس دیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی، اس حدیث سے بہت سارے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں، ان کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ ان کا وہ عقیدہ اس حدیث کے روح سے غلط ہے، اس لیے باطل ہے۔ جیسے اکثر حدیثوں کو ذکر اس لیے کیا، نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تاکہ مرجیہ، رافضی، شیعوں کے جو یہ فرقے ہیں، ان کے فرقے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ تو اب کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ یہ رافضیوں کے، مرجیوں کے عقیدے کی تردید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وہ کسی دشمنی، کسی ضد، کسی عداوت کی وجہ سے کی نہیں، کسی دشمنی، کسی عناد، کسی عداوت کے بنا پر نہیں کی ان کے عقیدے کی تردید حدیث کو نقل کر کے،
بلکہ ان کی خیر خواہی مقصود تھی کہ ہمارے بھائیوں کو یہ حدیث ملے اور اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی، اپنے توحید کی، اپنے اسلام کی اصلاح کر لے۔ یہ مقصد سے وہ حدیثیں نقل کی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان حدیثوں کو نقل کر کے بھلائی اور خیر کا معاملہ کیا ہے دنیا کے سارے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور دوسرا سبق یہ دینا چاہتے ہیں، درس یہ دینا چاہتے ہیں، اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آئے، جو پریشانی آئے، اس پر صبر کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، صحابہ نے کیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا۔ کوئی غلطی نہیں، محض عناد اور حق بات کہنے، حق پر جمنے کی وجہ سے مجبور کیا گیا یہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں اور پریشانیاں مصیبتیں جھیلیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس وجہ سے بڑی تکلیف، بڑی مصیبتیں جھیلی، لیکن صبر کیا، صبر سے کام لیا، اور پھر جو ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، دشمنی جنہوں نے نبھائی تھی، جنہوں نے اپنے دلوں میں ان کے لیے عناد اور دشمنی رکھا، ان سارے لوگوں کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے معاف کر دیا۔ تو اس حدیث کو نقل کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر زندگی میں تمہارے بھائی نے تمہاری شان میں کوئی گستاخی کی، تم کو تکلیف پہنچایا، اس پر تم صبر کرو۔ اور دوسرا حق یہ ہے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ جب لوگوں میں سے ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی شخص غلط معاملہ کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، لیکن یہ مسلمان اس کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بڑا ان سے الف حسن رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ امام بخاری اشارہ دے رہے ہیں، کبھی کسی سے تکلیف پہنچے تو معاف کر دو، اور پھر وہ مسلمان بھائی انتقال کر جاتا ہے یا زندہ بھی ہے تو صرف معاف کر کے بھولو مت، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کے سارے گناہ کو معاف کر دے، سارے گناہ کو بخش دے، ساری خطاؤں کو درگزر فرما دے، قیامت کے دن کسی چیز پر اس کی پکڑ نہ ہو۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا تھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ میری بخشش کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بخشش کر دیجئے اور دنیا کے سارے مسلمانوں کی بخشش کر دیجئے دن قیامت، ان کے گناہوں پر، ان کی غلطیوں پر ان کی پکڑ نہ کر۔ تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا درس اس حدیث کے اندر دیا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کبھی کسی سے تکلیف ہو تو درگزر کر دیں، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، اور جو مسلمان انتقال کر گئے ان کے لیے ہم ان الفاظ میں دعا کریں جو رب نے سکھایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور دوسری دعا جو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس طریقے سے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا بھی خیر خواہی چاہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔